رب العالمين الصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال الله تبارك وتعالى في كلام المجيد والفرقان الحميد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والذين يصلون ما أمر الله به ويخشون والذين يصلون وقال تعالى: والذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه ويقطعون ما أمر الله به أن يوصل ويفسدون في الأرض. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: صل من قطعك واعف عمن ظلمك وأحسن إلى من أساء إليك. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. محترم و مکرم حضرات علماء کرام اور ایمان والے بھائیو، کلام پاک کی جس آیت کی تلاوت کی اور جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو روایت پیش کی، اس میں اللہ تبارک و تعالی ہمیں بہت اہم اور ضروری سماجی مسئلے کی طرف اللہ پاک کا حکم اور ارشاد ہو رہا ہے. یہ ہے صلہ رحمی، رشتے داروں کے ساتھ اچھا سلوک کرنا. روایت جو میں نے آپ کے سامنے پڑھی، اس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں: صل من قطع، جو تجھ سے تعلق توڑے اس کو تجھ سے جوڑ دے. واعف عمن ظلم، اور جو تیرے اوپر ظلم کرے اس کو معاف کر. وَأَحْسِنْ إِلَىٰ مَنْ أَسَاءَ إِلَيْكَ، اور جو تیرے ساتھ بدسلوکی کرے تو اس کے ساتھ اچھا سلوک کر. مختلف آیتوں میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایمان والوں کی صفت بتلائی. وَالَّذِينَ يَصِلُونَ مَا أَمَرَ اللَّهُ بِهِ، اللہ پاک جس چیز کا حکم دیتے ہیں اس میں ایک چیز ہے یصلون، صلہ رحمی کرنا، قریبی رشتے داروں کے ساتھ اچھا سلوک کرنا، ان کے برے سلوک کے اوپر ان کو معاف کرنا. یہ اسلامی سب سے بنیادی جو عقائد ہے. اس کے بعد جو معاشرتی زندگی کے مسائل آتے ہیں اس میں سب سے بڑا مسئلہ آتا ہے اپنے قریبی رشتے دار. اس میں ماں باپ کا پہلا درجہ ہے، پھر بیوی بچے، بھائی بہن، اور قریبی رشتے دار جو جتنے دور ہوتے جائیں گے اس کے اعتبار سے ان کے حقوق اور ان کی ذمہ داریاں کم ہوتی جائیں. لیکن جو سب سے زیادہ قریب ہوں، جن کو رشتہ کہا جاتا ہے، خونی رشتے سے جو ایک دوسرے سے جڑے ہوئے ہیں، یہ اتنا اہم ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ نے نکاح والے آیت میں بھی فرمایا: الذی تساءلون بہ والارحام، کہ تم آپس کی گفتگو میں اللہ تبارک تعالیٰ کی قسمیں کھا کر سامنے والے کو اپنی طرف متوجہ کرتے ہو. اور اسی طریقے سے کوئی مسئلہ پیش آتا ہے تو قریبی رشتے دار ہوتا ہے تو تم الذی یصلون بہ والارحام، تم ان کے سامنے تساءلون بہ والارحام، تم ان کے متعلق آپس میں رشتے داری کی سامنے والے کو آپ دہائی دیتے ہیں اور یہ کہتے ہیں کہ آپ ہمارے قریبی رشتے دار، آپ گناہ ہیں، آپ میرے ساتھ یہ سلوک نہ کیجیے. تو اللہ پاک نے ان آیات میں ذکر فرمایا. ایک اور آیت میں جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق فرمایا کہ آپ نے مکہ کے مشرکین جو آپ ہی کے خاندان کے ہیں قریش، ان سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: وما اسألکم علیہ من اجر، میں تم سے کوئی اجر نہیں مانگتا. اور ایک جگہ فرمایا: الا المودۃ فی القربى، البتہ قریبی رشتے داری میں جو مودت اور محبت ہوتی ہے اس کی بنیاد پر میں چاہتا ہوں کہ میں جو اللہ کا دین پہنچا رہا ہوں تم میرے لیے اس میں رکاوٹ نہ ہو. حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ اس آیت کی تفسیر میں فرماتے ہیں کہ قریش تو بہت بڑا قبیلہ ہے، اس کی ہر شاخ میں جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی رشتے داریاں لگی ہوئی، پھوپھی ہے، چچا ہے اور دوسرے قریبی رشتے دار. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے کہا کہ اللہ کا دین پہنچانے کے لیے خاندان کے اعتبار سے تمہیں میری مدد کرنی چاہیے، لیکن اگر مدد نہیں کرتے ہو تو ستاؤ بھی مت، کم سے کم الا المودۃ فی القربى، یہ قریبی رشتہ داری کا لحاظ کرو اور اس کی بنیاد کے اوپر تم میرے ساتھ اچھا سلوک کرو. تو یہ آیات اللہ تبارک تعالیٰ اس کے ذریعے مسلمانوں کو یہ بتلاتے ہیں اور پوری انسانیت کو کتاب اللہ کا خطاب ہے کہ انسان دوسرے انسان کے ساتھ رہتا ہے. قریبی رشتے دار زیادہ رہتے ہیں اور دوسرے دوست احباب اور دوسرے لوگ تھوڑے دور ہوتے ہیں یا معاملات میں کم آتے ہیں. اس لیے سب سے پہلے کتاب اللہ نے صلہ رحمی کو بار بار ذکر کرا.
اللہ پاک نے منافقین کے متعلق فرمایا فَهَلْ عَسَيْتُمْ أَن تَوَلَّيْتُمْ إِن تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ وَتُقَطِّعُوا أَرْحَامَكُمْ کہ کیا تم سے یہ امید ہے کہ تم دین اور شریعت پر قائم رہو، اور تم سے یہ امید ہے کہ تم قریبی رشتہ داروں کے ساتھ اچھا سلوک کرو۔ یہ قرآن کریم نے فرمایا قطع رحمی، رشتہ داری کو توڑنا، کتاب اللہ کی آیت میں اللہ تبارک تعالیٰ نے اس کو بہت ناپسندیدہ فرمایا، منافقین کی علامتیں بتلائی، اور اس کے مقابلے میں ایمان والوں کی جب صفات ذکر کی والذین یصلون، اس آیت کریمہ میں فرمایا کہ اللہ کے وہ بندے جو اپنی رشتہ داری کو جوڑتے ہیں۔ حدیث قدسی ہے، اللہ پاک فرماتے ہیں انا اللہ، میں اللہ ہوں، انا الرحمن، میں رحمان ہوں، اور میری شان رحیمی کا تقاضا ہے کہ میں نے رحمت کو تمہارے لیے عام کر، اس لیے میری شان رحیمی میں سے یہ ہے کہ سبقت لہو اسم، اللہ کا نام بھی رحمان اور رحیم، صفات اللہ پاک کی، اور رشتہ داری کو جوڑنے کے لیے اللہ پاک نے جو لفظ فرمایا اس کو بھی تعبیر فرمایا رحم، گویا یہ رحمت سے نکلا ہے، شان رحیمی اللہ پاک کی ہے، اس کا ایک حصہ انسان کو اللہ نے رحمت کا دیا، اور یہ حصہ کچھ انسان کے اپنے فائدے کے لیے۔ جب آپ کسی کے ساتھ اچھا سلوک کریں تو آپ کو زندگی میں چین سکون امن و عافیت ملے۔ حدیث شریف میں ذکر فرمایا کہ جو یہ چاہے کہ اس کے رزق میں کشادگی، اس کی عمر طویل ہو، تو چاہیے فلیصل رحیم ہو، چاہیے کہ وہ سیدھا رحمی ہو۔ حدیث شریف میں اس کی وضاحت بھی فرمائی لیس المکافی، آپ کسی کے ساتھ وہ سلوک کرے جو سلوک وہ آپ کے ساتھ کرتا ہے۔ یہ ہے اپنی جگہ پر گنجائش یہ ہے، قرآن نے وہی آغتوں فعاقبوا بمثل ما عوقبتم، تمہیں کسی نے ستایا تو تم اس کو اتنی تکلیف دے سکتے ہو، لیکن بار بار قرآن نے فرمایا وَلَمَنْ صَبَرَ وَغَفَرَ، جس نے صبر سے کام لیا، معاف کر دیا، یہ بڑے عزم و ہمت والے لوگوں کے کاموں میں سے، یعنی انبیاء کرام علیہ السلام کے کاموں میں سے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اللہ کے دین کی دعوت، اس سے یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ اپنے قریبی رشتہ داروں کے ساتھ دنیاوی معاملات تو اچھے ہونے ہی چاہیے، دینی اعتبار سے بھی آپ ان کی رہنمائی کریں، دینی اعتبار سے آپ ان کے ساتھ اچھا سلوک کریں اور دینی چیزوں میں ان کو عمل آئے، وہ اگر کوئی غلط کام کر رہے ہیں تو اس سے ان کو روکیں۔ اللہ تبارک تعالیٰ نے جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی میں یہ فرمایا وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ، آپ اپنے قریبی رشتہ داروں کو ڈرائیے۔ اور پھر اس آیت کے نازل ہونے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صفا پہاڑی پہ چڑھ کے اپنے رشتہ داروں کو بلایا، اور پھر اس کے بعد اللہ کے دین کی دعوت۔ تو یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ قریبی رشتہ داروں کا دنیاوی جیسے حق ہے اس طرح ان کا آخرت والا حق ہے۔ حدیث شریف میں ذکر فرمایا کہ کچھ گناہ ایسے ہیں جن کا اللہ پاک دنیا میں ہی بدلا دے دیتے، اچھا ہو یا برا، خاص کر کے برے اعمال۔ اسی میں یہ فرمایا اپنے رشتہ داروں کے ساتھ تعلق توڑنے والا دنیا میں ہی اس کو بدلا ملے گا، آخرت کا حساب تو اپنی جگہ پر رہے گا۔ معلوم یہ ہوتا ہے کہ یہ کتنی بڑی چیز ہے، تبھی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یُنْزَوْ لَهُ اثر، وہ یہ چاہتا ہے کہ میرا نام روشن ہو، تو چاہیے کہ اپنے قریبی رشتہ داروں کے ساتھ اچھا سلوک کرے۔ اور کتنی شاندار روایت میں بھی ذکر فرمائی کہ تم کسی کے ساتھ برابر برابر معاملات ہو، معاملات سماجی ہوتے ہیں اور دوسرے راجنیتی کے ہوتے ہیں، تو اگر معاملات کے اندر وہ تمہارے ساتھ ایک سلوک کر رہا ہے، تم اتنا ہی سلوک اس کے ساتھ کرتے ہو، تو لیس المکافی، یہ بدلا نہیں ہو۔ مکافی تو یہ ہے صرف جوڑنے والا نہیں بلکہ من قطعت رحیم ہو، جس کا رشتہ توڑا جائے وہ اس کو جوڑے۔ ایک صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لائے اور عرض کیا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میرے قریبی رشتہ دار میرے ساتھ بدسلوکی کرتے، میرے ساتھ اچھا معاملہ نہیں کرتے، میں ان کے ساتھ ہر اعتبار سے جوڑنے کی کوشش کرتا ہوں، لیکن کسی نہ کسی طریقے سے یہ لوگ میرے ساتھ بدسلوکی کرتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے جواب میں اس صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو فرمایا کہ یہ معاملہ اگر تم میرے ساتھ کہتے ہو ایسے ہی ہے تو یاد رکھو اللہ پاک کی طرف سے مسلسل فرشتہ تمہاری حفاظت اور نگرانی کے لیے تمہیں غلط کاموں اور برے کاموں سے وہ روکے گا، اور اس کے بدلے میں جنت میں اللہ تبارک تعالیٰ کی طرف سے تمہارے لیے ایک مقام اور ایک مکان ہو۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو فرمایا۔ دوست اور بزرگوں، کتنی کثرت سے روایتیں ہیں اور آیتیں ہیں قرآن کریم کی دونوں طرف،
صلہ رحمی، رشتے داروں کے ساتھ اچھا سلوک کرنے کی بھی ترغیب، اور برا سلوک کیا تو اس پر جو وعید ہے یہ بھی کتاب اللہ نے ذکر کر۔ یہ منافقین کے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے روایت میں فرمایا فَهَلْ عَصَيْتُمْ إِن تَوَلَّيْتُمْ أَن تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ، کیا تم سے یہ امید ہے کہ اگر تمہیں کوئی ذمہ دار بنایا جائے تو تم اس ذمہ داری کو اچھی طرح نبھاؤ نہیں بلکہ زمین میں فساد مچاؤ۔ اس لیے ان مختلف آیات اور روایتوں کے ذریعے اسلام نے یہ بتلایا کہ رحم شققت لہ اسما من اسمی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے جیسے رحمت للعالمین اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے حمد و ثنا والا ہے، اسی طریقے سے صلہ رحمی کے لیے فرمایا۔ بخاری شریف میں روایت ہے کہ جب اللہ تبارک تعالیٰ نے مخلوق کو پیدا فرمایا تو اس وقت صلہ رحمی، رشتے داری اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے کھڑی اور اس نے کہا کہ کیا معاملہ ہوگا میرے ساتھ؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ پاک نے اس سے فرمایا کہ جو تجھ سے جوڑے گا ہم اس سے جوڑیں اور جو تجھ کو توڑے گا ہم اس کو توڑیں۔ حتیٰ حدیث شریف میں یہ فرمایا گیا کہ جو رشتے داریوں کو کاٹتا ہے، توڑتا ہے، یہ جنت میں نہیں جائے۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی تاکیدی بات فرمائی۔ اور اسلام چاہتا ہے ایک امن، سکون اور چین و عافیت والا سماج اور سوسائٹی۔ یہ تبھی ہوگا جب کہ ایک دوسرے کے حقوق ادا کریں گے، ایک دوسرے کی ذمہ داریوں کو سمجھیں گے۔ اس لیے انسانی زندگی میں چین و سکون کے لیے صلہ رحمی سے بڑھ کر اور کوئی چیز نہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس لیے بار بار اس کی تاکید فرمائی۔ حدیث شریف میں صحابہ کرام کے معاملات ہوئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو صلہ رحمی کا حکم دیا۔ ایک صحابی جا رہے اللہ کی راہ میں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اجازت مانگ رہے ہیں۔ آپ نے پوچھا تمہارے والدین زندہ ہے؟ انہوں نے کہا جی۔ کہا ففیہما فجاہد، ان دونوں کی خدمت کرو اور اسی میں تمہارے لیے جہاد کا ثواب ہے۔ مختلف نوعیتیں ہوتی ہے جہاد کی، اس میں ایک یہ بھی ہے کہ تم اگر اپنے ماں باپ کی خدمت میں رہو، ان کی اللہ تبارک و تعالیٰ نے کتنی تاکیدی چیز فرمائی، وَإِن جَاهَدَاكَ عَلَىٰ أَن تُشْرِكَ بِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ فَلَا تُطِعْهُمَا وَصَاحِبْهُمَا فِي الدُّنْيَا مَعْرُوفًا۔ ایک طرف فرمایا کہ ماں باپ اگر غیر اسلامی زندگی گزار تو ایمان والے نہیں ہیں تب بھی ان کے ساتھ سلوک کیا، ہاں اگر وہ کفر اور شرک کی طرف بلائے تو ان کی باتیں نہیں ماننی ہے۔ لا طاعۃ لمخلوق فی معصیۃ الخالق، اللہ پاک کے مقابلے میں مخلوق ہی نہیں ہے، لیکن یہ توحید کے معنی فوراً فرما دیا وصاحبہما فی الدنیا معروفا، اور ان کے ساتھ دنیا میں اچھا سلوک کروا۔ ولا تقل لہما اف ولا تنہرہما وقل لہما قولا کریما۔ قرآن کریم ان آیات کی فصاحت و بلاغت اور اس کی جو تعبیرات ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کے سلسلے میں یہ فرمایا کہ آپ ان کے لیے پر بچھا دیجیے، ان کو اف مت کیجیے۔ یہ ایک معمولی جملہ ہے، اس سے جب روکا تو اور تکلیف اور پریشانیاں پہنچانے کی جتنی شکلیں ہیں یہ ساری کی ساری شکلیں اس میں شامل ہیں۔ ایک صحابی نے ان کے والد کے پاس ان کا مال چلا گیا، صحابی نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جا کر شکایت کی کہ میرے والد کے پاس میں نے مال دوسرے کو دیا لیکن پہنچتے پہنچتے ان کے پاس آ گیا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انت ومالک لابیک، تو بھی اور تیرا مال بھی تیرے باپ کے ماتحت ہے، تیرے باپ کے تابع ہے، اس لیے اگر تیرا مال انہوں نے لے لیا ہے تب بھی ماں باپ ہونے کی بنیاد کے اوپر ان کے ساتھ اچھا سلوک کیا ہے۔ باپ بیٹے میں اختلاف ہوا، حدیث شریف میں لمبا قصہ ہے، بیٹے نے کچھ بدسلوکی کی تو اس کے بعد والد نے کچھ اشعار پڑھے، مفسرین نے ان اشعار کو بھی نقل کیا ہے عربی میں، جس کا حاصل یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے والد سے پوچھا کہ کیا معاملہ ہے، تم رات میں کچھ گا رہے جو کلمات اب تک تمہاری زبان پہ نہیں آئے لیکن تم نے اس کو لکھا ہے اور اب تک کسی کو نہیں سنا۔ صحابی چوکنا ہو گئے کہ جو اشعار میں نے تنہائی میں اپنے بیٹے کے لیے یاد کیے تھے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کا علم ہو گیا۔ پھر اس کے بعد آپ نے فرمایا کہ وہ اشعار بتلائی، ان اشعار میں اس صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہی فرمایا کہ جب تو بچہ تھا تیرے کھانے پینے کا انتظام میں نہیں، تو اگر بیمار ہوتا تو پوری رات بے چینی اور بے قراری میں میری گزرتی، تجھے کھلایا پلایا، تیری ہر تکلیف کو اپنی تکلیف سمجھا اور تیری ہر خوشی کو اپنی خوشی سمجھا۔ اس طرح یہ سارے اشعار اس صحابی رضی اللہ عنہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے پڑھے اور فوراً اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بیٹے سے کہا
کہ تو اور تیرا مال دونوں تیرے والد۔ حدیث شریف میں فرمایا بہترین مال وہ ہے جو آدمی کی اولاد اس کو کما کر، بیٹا کما کر ماں باپ کو دے رہا ہے، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ماں باپ کے ساتھ اس نے سلوک کا جو طریقہ اور جو تقاضا تھا اس کو ذکر فرمایا، ولا تقل لهما اف فرمایا، اف بھی ان کے سامنے نہ کی جائے، ان سے اگر کوئی غلطی بھی ہو جائے، اور اگر وہ کبھی کبھار گھر میں ایسا ہوتا ہے، رات دن ہم لوگ رہتے ہیں معاشرے کے اندر، کسی ایک بیٹے کے ساتھ یا کسی ایک بیٹی کے ساتھ وہ سلوک دوسرا ہو جاتا ہے اور دوسروں کے ساتھ دوسرا ہوتا ہے، ایسے موقع پر آدمی اپنے ماں باپ کے متعلق کچھ کلمات کہہ دیتا ہے، زبان سے کچھ باتیں نکل جائیں، تو انصاف کا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم فرمایا۔ حضرت بشیر، نعمان کے والد، نعمان ابن بشیر ان کے والد، انہوں نے ایک بیٹے کو زیادہ دے دیا اور پھر اس کی گواہی کے لیے ان کی عورت نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو گواہ بنا کر بات کی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اس پر گواہ بنایا ہے۔ اس صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچے تو آپ نے فرمایا تم نے اپنے سارے بیٹوں اور بیٹیوں کو اس طرح دیا ہے؟ انہوں نے کہا نہیں۔ تو آپ نے فرمایا کہ اس ظلم کے اندر میں تمہارے ساتھ گواہ بن کے شریک نہیں ہوتا۔ اس لیے ماں باپ کو بھی چاہیے کہ اپنی اولاد میں انصاف اور برابری کا معاملہ، لیکن اولاد کو بھی چاہیے، چونکہ بڑا مسئلہ ہوتا ہے اولاد، بچپن میں ماں باپ نے کس کس طریقے سے روزی روزگار کمایا ہے، کہاں کہاں سے لا کر آپ کے لیے انہوں نے گھر کا انتظام کیا، کھانے پینے کا انتظام کیا، اب جب وہ بڑا ہو جاتا ہے اور کھلانے کے قابل ہوتا ہے، اب باپ کی اور ماں کی ایک ایک چیز پر رات دن ہم دیکھ رہے ہیں، چھوٹی چھوٹی چیزوں پر ان کی پکڑ ہوتی۔ کتاب اللہ نے فرمایا رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، یہ دعا کیجیے ماں باپ کے لیے، رب ارحمہما، کہ اللہ آپ ان پر رحم فرمائے۔ یہاں بھی لفظ رب فرمایا، جو تربیت کرنے والی ذات، اللہ نے فرمایا رب ارحمہما، تو جیسے تربیت کرتا ہے اس طریقے سے میری اولاد کی بھی اس طرح آپ تربیت فرما رہے ہیں۔ تو بیٹا اپنے باپ کے لیے دعا کر رہا ہے کہ رب ارحمہما، مولا کریم آپ ان پر رحم فرما دیجیے، کما ربیانی صغیرا، جیسے بچپن میں انہوں نے میری تربیت میں ہر طریقے سے عاجز اور کمزور تھا، پیدا ہونے والا بچہ بالکل عاجز اور کمزور، ایک لمبی مدت تک تعلیم و تربیت دیتے ہیں، پلاتے ہیں، ان کے لیے دوسروں سے لڑائیاں کرتے ہیں، ان کے لیے قطع تعلق ہوتا ہے رشتے داروں اولاد کی بنیاد، یہ چیزیں سماج اور سوسائٹی کے اندر آپس میں رنجش میں پیدا کرتی ہے، پھر کورٹ کچہری کے مسئلے ہوتے ہیں، یہ سارے جھگڑے ہوتے ہیں۔ اسلام ایک چین سکون اور امن و عافیت والی زندگی گزارنے کے لیے ہمیں دعوت دے رہا ہے کہ سب سے بڑی چیز ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلی وحی نازل ہوئی اور آپ دسترونی زمبلونی یہ فرماتے ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم گھر تشریف لائے۔ حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ عنہا ام المؤمنین، انہوں نے آپ کو تسلی دی، ابھی نبوت کا ایک پہلا مرحلہ، اس سے پہلے پتہ نہیں تھا، لیکن حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتی ہے کہ آپ کو صلہ رحمی کریں، اللہ پاک آپ کو ضائع نہیں فرمائیں گے۔ اس میں توحید رسالت کے ساتھ اخلاقیات کو ذکر کیا، حسن سلوک کو ذکر کیا، اور یہ فرمایا کہ آپ تو کمزوروں کی معاونت کرتے ہیں، آپ رشتے داروں کے ساتھ اچھا سلوک کرتے ہیں۔ حضرت اسماء رضی اللہ عنہا، ان کی والدہ آئی صلح حدیبیہ کے زمانے، تو انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اجازت چاہی کہ وہ مکہ سے آ رہی ہیں، وہ مسلمان نہیں ہے، کیا میں اپنے بسترے پر اور اپنے پاس آ کر ان کے ساتھ حسن سلوک کروں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ضرور کی۔ حضرت میمونہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ام المؤمنین، انہوں نے ایک بالی آزاد اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اطلاع دی، بالی خریدتے تھے اس زمانے میں، جیسے چیزیں خریدی جاتی ہے، عورت کو خریدا جاتا تھا اور پھر اس کو آزاد کر دیا۔ تو حضرت ام المؤمنین حضرت میمونہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا کہ میں نے اپنی بالی کو رات کو آزاد کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کو آزاد کیا ہے تو بہت اچھی چیز ہے، لیکن تم اپنے قریبی رشتے داروں کے ساتھ اگر سلوک کر یہ بالی ان کے حوالے کر دیتے، ان کے کام کاج میں آتی، اس کا ثواب تمہیں زیادہ ملتا۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ کی اہلیہ محترمہ حضرت زینب، ان کے پاس کچھ مال آیا، انہوں نے چاہا کہ یہ مال میں اپنی اولاد اور اپنے شوہر کے اوپر خرچ کروں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کرنے کے لیے گئے، یہ بھی تھی اور بھی دوسری زینب، دوسری عورتیں بھی تھیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم اگر اپنی اولاد اور اپنے شوہر کے اوپر خرچ کرو گے تو تمہیں ڈبل ثواب ملے،
ایک رشتے داری کا ثواب اور ایک اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کا ثواب۔ اس لیے دوستوں اور بزرگوں، قرآن کریم نے جو مکمل نظام ہمیں دیا ہے، جب تک اس نظام کی تمام کڑیوں کو جوڑ کر اپنی زندگی میں اسلام کو نہیں لائیں گے، آمد الخلوص کی سل کام پورے اسلام میں داخل ہوگا۔ اس لیے یہ جو سماجی زندگی کی کرواہٹ ہے، اور وہ کرواہٹیں انتہائی قریبی رشتے داروں کے ساتھ، باپ کے ساتھ، ماں کے ساتھ، کتاب اللہ نے جو ترتیب بتلائی رشتے داروں کی، اس کا سب سے پہلا حق دیا وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا۔ دوسرے نمبر پر والدین کو رکھا، رب مجازی وہ ہے ہماری تربیت کرنے والے۔ تو رشتے داری اتنی اہم اور اتنی ضروری تھی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سل من قطع، جو تم سے توڑے اس سے جوڑو۔ دوستوں اور بزرگوں، میرے لیے بھی یہ جملہ پڑھنا آسان ہے، آپ کے لیے سننا آسان ہے، لیکن سماجی زندگی میں جب یہ مسائل پیش آتے ہیں اس وقت ماں باپ کا لحاظ نہیں کیا جاتا، بڑوں کا لحاظ، خاندان اور رشتے داری والوں کا لحاظ نہیں کیا جاتا۔ اتنی بڑی رشتے داری ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم قریش سے کہہ رہے ہیں الا المودۃ فی القربى، کہ تم صرف میرے لیے میرے خاندانی ہونے کی بنیاد پر میری معاملت کرو، اگر دوسرے طریقے سے نہیں کر رہے ہو تو کم سے کم عرب جاہلیت میں عصبیت چلتی تھی، خاندان کی بنیاد پر لوگ لڑتے تھے، اپنے خاندان والا حق پر ہو یا باطل اس کو نہیں دیکھتے تھے، ہمارے خاندان کا ہے تو اس کی طرف سے مل کر لڑنے جاتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارہ کیا کہ جاہلیت میں یہ حال تھا، اب اچھے کاموں کا میں لوگوں کو حکم دے رہا ہوں اور تم اس میں میرے لیے رکاوٹ ہے۔ اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے رشتے دار قریش کو کہا الا المودۃ فی القربى۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی ابو طلحہ رضی اللہ عنہ، جن کا بڑا باغ تھا بیروحا، مسجد نبی کے اوپر جو سیڑھی چڑھنے کی ہے، جیت کی جو مسجد نبی کے 25 فلیٹ نمبر ہے، وہاں سے اوپر چڑھیں گے تو کونے کے اوپر ایک ڈھکن ہے، اس پر لکھا ہوا بیروحا، یہ وہ کنواں ہے جو حضرت ابو طلحہ رضی اللہ عنہ نے اللہ کے دین کے لیے وقف کر دیا، اللہ کے دین کے لیے دینے کی بات۔ انہوں نے جب یہ اللہ کی راہ میں دینے کی بات کی اور یہ کہا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جس کام کے لیے خرچ کرنا چاہے اس پورے باپ کو خرچ کریں، آپ نے فرمایا میں نے تمہاری بات سن لی۔ اس کے بعد ابو طلحہ سے کہا کہ اپنے قریبی رشتے داروں ہی کے اندر جو محتاج ہے ان کے اندر آپ اس مال کو تقسیم کریں۔ حضور نے خود فرمایا، حضرت انس جو اس روایت کے راوی ہے، یہ ان کے سوتیلے والد ہے ابو طلحہ، وہ فرماتے ہیں کہ ان کے خاندان کے جتنے رشتے دار تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کہنے پر حضرت ابو طلحہ نے ان تمام کو دیا، میں چونکہ ان کے خاندان کا نہیں تھا تو مجھے نہیں دیا۔ یہ حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ نقل فرما۔ یہ آیتیں، روایتیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی پوری زندگی رشتے داروں کے ساتھ کیا کیا آپ جانتے ہیں۔ فتح مکہ کے موقع پر اعلان فرمایا لا تقریب علیکم انتم الطلقاء، تم سب کو آزادی ہے۔ یہ قرابت اور رشتے داری کی جس کا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لحاظ فرمایا، اور کتاب اللہ میں اللہ پاک نے ہمیں اس کے لحاظ کرنے کا حکم دیا۔ اس کے مقابلے میں جو رشتے داریوں کو توڑتا ہے، حدیث شریف میں اور آیات میں اس کی بڑی سخت وعید فرمائی، اس لیے کہ توڑنا تو بہت آسان شیطانی کام ہے۔ کتاب اللہ نے ہاروت اور ماروت کا قصہ جہاں پہلے پارے میں ذکر کیا، وہیں پر اللہ تبارک تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ شیطانی قوتوں کا سب سے بڑا جو کام تھا وہ میاں بیوی کے درمیان جھگڑا پیدا، اس لیے کہ جب میاں اور بیوی کا جھگڑا ہوگا تو پوری نسل اس کے اوپر رہنے والا، اس نسل پر بھی اس کا اثر پڑنے والا۔ اس لیے جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے تاکیدی طور پر ہمیں حکم فرمایا صلہ رحمی، رشتے داروں کے ساتھ اچھا سلوک کرنا، یہ وہ احکام ہے جن کا بار بار تذکرہ کیا۔ صحابہ نے پوچھا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی چیزیں قبائل میں سے بتلایا، قطیعۃ الرحم، رشتے داری کو دو۔ ابو سفیان صلح حدیبیہ کے زمانے میں تجارت کے لیے شام گئے اور ہرقل کے ساتھ گفتگو ہوئی، وہاں کا سپر پاور طاقت رومن امپائر، اور اس سے گفتگو کر رہے ہیں ہرقل سے۔ اس نے پوچھا کہ جس نبی نے دعویٰ کیا ہے، یہ نجاشی کے دربار میں بھی ہوا، حضرت جعفر طیار رضی اللہ عنہ نے بتلایا کہ اللہ کے نبی ہمیں یہ چیزوں کا حکم دیتے۔ ابو سفیان باوجود غیر مسلم ہونے کے جب ان سے پوچھا گیا کہ ان کی کیا تعلیم ہے، اس میں ابو سفیان نے یہ جملہ بھی کہا کہ وہ صلہ رحمی کی تاکید کر، رشتے داروں کے ساتھ اچھے سلوک کی وہ تاکید کر۔ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ اپنے قبیلے میں تھے اور پتہ چلا کہ مکہ مکرمہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نبوت کا اعلان فرمایا، تو وہ کیا چیزیں کہتے ہیں، اپنے بھائی کو مستقل اس کے لیے بھیجا۔
ان کے بھائی رہے، اور پھر اس کے بعد انہوں نے آ کر اپنے بھائی سے کہا کہ یہ صلہ رحمی کا حکم دے، بہت سی چیزیں کہی، اس میں یہ کہا کہ رشتہ داری کو نبھانے کا حکم دیتا ہے اور رشتہ داری کو توڑنے سے منع کرتے ہیں۔ اس لیے دوستوں اور بزرگوں، یہ سماجی زندگی کی وہ چھوٹی چھوٹی چیزیں ہیں جس کی بنیاد کے اوپر ہم اتنے بڑے گناہ کبیرہ کا ارتکاب کر لیتے ہیں۔ رشتے داروں سے ہمارا تعلق منقطع ہوتا ہے، شادی بیاہ کے موقع پر بھی، غم کے موقع پر بھی ایک دوسرے سے دوری ہی اختیار کی جاتی ہے۔ یہ کتاب اللہ کی ان آیات کے ذریعے ہمیں بتلایا کہ صلہ رحمی، رشتے داروں کے ساتھ سلوک، یہ اللہ تبارک تعالیٰ کی انتہائی پسندیدہ ہے۔ نکاح کی آیت میں بھی اس کو جوڑا گیا، الذی تساءلون بہ والارحام، رحم، صلہ رحمی۔ حدیث شریف میں ہے کہ اس سے حق الرحمان، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ رشتہ داری میں رحمان کا حقوہ پکڑا، اللہ ہی جانتے ہیں اللہ پاک کا یہ حصہ بدن کا اس کو کہا جاتا ہے، تو اس نے پکڑا اور کہا کہ آج کے دن آپ سے پناہ مانگے، آج کے دن مانگنے کا ہے۔ اور پھر اس کے بعد آپ کو میں نے کہا، اس طریقے سے اس نے کہا تو آپ نے فرمایا کہ جو جوڑے گا ہم اس کو جوڑیں اور جو توڑے گا ہم اس سے ٹوٹیں۔ اس لیے رشتہ داریوں کا لحاظ ہم کریں اور آپس میں چین سکون امن و عافیت کے ساتھ رہے۔ یہ چیزیں چھوٹی موٹی معاف کرتے رہے تو یقیناً اسی میں ایک بڑا مسئلہ ہے وراثت کا۔ جھگڑوں کی ایک بڑی بنیاد آپس میں رشتہ داروں میں جو ہوتی ہے، کوئی کسی کا حق کھا جاتا ہے، کوئی کسی کا حق دیتا نہیں، برسوں تک حقوق کے اندر آپس میں ایک دوسرے میں بدھ رہتے ہیں اور ایک دوسرے کے ساتھ زیادتی ہوتی۔ اس لیے کتاب اللہ نے خود اللہ پاک نے ہی احکام نازل فرما کر وراثت کو ہمارے درمیان تقسیم کر دی۔ انسان تقسیم نہیں کر سکتا۔ آباؤکم و ابناؤکم لا تدرون ایہم اقرب لکم نفعا، اللہ پاک ہی جانتے ہیں، تم اپنے باپ اور بھائیوں کے سلسلے میں نہیں جانتے۔ رات دن ہم دیکھتے ہیں کوئی بچہ جس کی زیادہ تربیت کی ہو، جس پر زیادہ پیسہ خرچ کیا، لیکن بڑا ہو کر وہ ماں باپ کے ساتھ وہ سلوک نہیں کرے، اور دوسرا جس کے ساتھ ماں باپ نے خود اچھا سلوک نہ کیا، وہ بیٹا ماں باپ کو کام آتا ہے۔ کتاب اللہ نے وراثت کے اس مسئلے کو ذکر کر کے بتلا دیا، کون کس کے کام آئے گا تم نہیں جانتے، اقرب لکم نفعا اللہ پاک ہی جانتے۔ اس لیے اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ ہم سب کو صلہ رحمی کی عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے، قطع رحمی سے، رشتہ داریوں کو توڑنے سے اللہ تبارک تعالیٰ ہماری حفاظت فرمائے۔ آمین وآخر دعوانا۔